بہت اچھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں قصر کیوں کروں گا؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ احسان کے درجے تک بھی اللہ ہمیں پہنچا دے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر کی ہے، یہ سنت ہے۔ ان اللہ یحب، اللہ عز و جلال اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کیا جائے۔ کما یکرہ ان یؤتی معاصی، جس طرح گناہوں کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، تو میں سفر میں قصر کرتا ہوں۔ کب قصر کرتا ہوں؟ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 فراسخ، 9 میل کا سفر جب اللہ کے رسول کرتے تو قصر کرتے۔ یہ حجازی 9 میل ہے، 3 فرسخ، 1 فرسخ 3 میل کا ہے، 3 کو 3 میں ملٹیپلائی کریں تو 9 میل۔ اس حجازی میل کو اگر آپ برطانوی کلومیٹر میں لے کے آئیں تو یہ 22.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو جب بھی میں 22.5 کلومیٹر سفر کروں گا، صحیح مسلم کی چونکہ روایت ہے، میں وہاں قصر کروں گا۔ جب میں نے قصر کرنی ہے تو میں اگر بتا دوں تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر میں سلام پھیرنے کے بعد بتاؤں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، قصر کی، سلام پھیر کے فرمایا اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، تم لوگ نماز مکمل کر لو، ہم تو مسافر تھے۔ تو صحابہ جو ساتھ ہے انہوں نے بھی قصر کی۔ تو یہ سنت ہے قصر کرنا۔ جب میں قصر کروں گا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، حدیث یہ کہتی ہے کہ امام بنایا اس لیے گیا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اقتداء کی جائے، تو 2 رکعتیں آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اب چونکہ آپ مقامی ہیں تو آپ کو بقیہ 2 رکعتیں بھی پڑھنی ہے، تو بقیہ 2 رکعتیں آپ کی تیسری اور چوتھی ہے۔ جیسے تیسری اور چوتھی آپ ظہر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عصر کی نماز میں پڑھتے ہیں، اسی طرح ہی پڑھیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہتے؟ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ روایت موجود ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے قیام کو چیک کرتے، آپ پہلی 2 رکعتوں میں اتنا پڑھتے جتنا سورۃ السجدہ ہے، اور بقیہ 2 رکعتوں میں اتنا پڑھتے جتنی سورۃ السجدہ کا آدھا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کوئی سورت تو پڑھ لیں، نہیں پڑھنا چاہتے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے آپ رکوع میں چلے جائیں، کوئی اس میں کوئی حرج کوئی نہیں ہے۔ تو جو سلام پھیر دے گا وہ چونکہ مقامی ہے، وہ سلام پھیر نہیں سکتا۔ اگر وہ بھول گیا ہے تو چونکہ بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے تو وہ سجدہ صاحب نہیں کرے گا۔ اگر وہ کھڑا ہو سلام پھیر کے باہر چلا جاتا یا اٹھ جاتا جو اس کو پتہ نہیں چلا، تو پھر اسے 2 سجدے بھی نکالنے ہوں گے۔ کب؟ وہ آئے 2 رکعتیں پڑھے، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ سجدے کر لے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرا، اٹھ کے باہر آ گئے، تنا تھا اس کے ساتھ، آ کے کھڑے ہوئے تو ایک لمبے ہاتھوں والے صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان کو ذوالیدین کہتے تھے، نام ان کا خرباق تھا، آ کے کہا اللہ کے رسول اقصرت الصلاۃ ام نسیت، نماز مختصر ہوگی کہ آپ بھول گئے؟ کہا نہ مختصر ہوئی، نہ میں بھولا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہاں اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعتیں پڑھی؟ آپ واپس گئے، 2 رکعتیں پڑھائی اور 2 سجدے کیے، اسی کو سجدہ صاحب کہتے ہیں۔ اگر ویسے اس نے سلام پھیر دیا ہے، کو کہتا نہیں میری بھی 2 ہی ہونی چاہیے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، مقامی کی تو 2 نہیں ہوں گے۔ یہ تو اسٹوڈنٹ کے لیے آدھا کرایا ہوتا ہے نا، جو مسافر ہے وہی نا، اب تو گھر میں ہے نا۔ اور اگر جو ہے وہ بھول کے ایسا ہو گیا ہے تو فوراً کے کھڑا ہو جائے، اور وہ تھوڑا سا اس نے فاصلہ کر لیا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا، یا اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو اس کو سجدے نکالنے چاہیے۔ جی آپ کا سوال تھا میرے بھائی۔ بعض علماء تو کہتے ہیں جس کو آپ سفر کہیں گے وہاں قصر ہوگی، وہ کوئی بھی لیمیٹیشنز نہیں بیان کرتے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں سفر کے لیے تو کم از کم آپ کو چنگی تو کراس کرنی چاہیے نا، وگرنہ تو آپ دیکھیں کچھ شہر تو اتنے ہیں کہ وہ اتنے بڑے شہر ہیں، وہ خود ہی 22.5 کلومیٹر سے لمبے ہو گئے ہیں، تو وہاں پھر اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ آپ سفر میں نکلے ہیں۔ ہاں اگر آپ واپس آئے ہیں تو روایت کے الفاظ ہیں، سامنے کوفہ نظر آ رہا ہوتا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ قصر ہی کرتے تھے جبکہ کوفہ نظر آ رہا ہوتا تھا۔ جی اور کوئی سوال؟ جی 60 یا 7 قصر کرے گا کیا اسے مشن؟ تو روزانہ سفر کرتا ہے تو یہ چھٹی ایک دن تو نہیں نہ ہوتی، وہ تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا رسول کا نظام چلے گا نا، جب تک دین باقی ہے۔ اپنے آفس بھی کو قصر پڑے گا؟ اپنا آفس اس کا اپنا ذاتی ہے؟ نہیں، اچھا سوال کر رہے، غور کیجئے۔ اگر تو اس کا اپنا آفس ہے جس نے خریدا ہوا ہے، نہیں ایک منٹ میں، سرکاری جاب کرتا ہے اس کا مطلب اس کا آفس نہیں ہے،
آج ایک نوٹیفکیشن کے بعد دوبارہ نہیں آئے گا، ایسے ہی ہے، تو پھر تو قصر کرے گا۔ اگر ذاتی آفس ہے تو اس کا گھر ہوگا نا، پھر قصر کیوں؟ ایک شخص کے 5 گھر بھی تو ہو سکتے ہیں، اسلام آباد میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی، لاہور میں بھی ہے، جب اپنے گھر میں آیا تو قصر کیسی؟ وہ تو اپنے گھر میں آیا ہے۔